وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام 593 نمبر درس ہے، 125 سے 127 نمبر آیت ہے، اور آج کا موضوع کیا ہمارے اندر جنت جانے کی اہلیت موجود ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 125. فمن یرید اللہ، پس اللہ تعالیٰ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ومن یرد ان یضلہ، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجن کانما یصعد فی السماء، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. ضیق تنگ کو کہتے ہیں، حرج کانما، حرجن ایسے بھیجتا ہے، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو یقین نہیں رکھتے. سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور یا تو دیکھیں ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے یا تنگ ہے. آج کا جو عمومی طور پہ معاشرہ ہے سامعین کرام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے بلکہ تنگ ہے، اور ہمیں موت نظر آتی ہے اس میں. کانما یصعد فی السماء، یعنی اسلام کو ٹوٹلی انفرادی طور پہ بھی آپ دیکھیں، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن ہمیں موت آتی ہے اگر ہم اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو فالو کرنے میں ہمیں اپنی موت یعنی ایسے تنگی محسوس کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسی بات ہے سامعین اکرام کہ آپ خود بھی اپنے آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں
کیا آپ یعنی میں مردوں سے، شوہروں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بیوی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں، اس کے غصے کو سہنے کے لیے تیار ہیں، اس کی آپ کسی بات کا جواب برداشت کر لیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ عام طور پہ تو ہم نہیں کرتے. بیگم صاحبہ کوئی بات کرتی ہیں تو فوراً جو ہے اس کا جواب ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے، اور پھر وہ ناچاقی اور یہ جو ہوتی ہے تو عام طور پہ اسی طرح بیگم صاحبہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو سوری نہیں کریں گے کسی چیز کی بھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ حق پہ ہوتی ہیں یا شوہر ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ حق پہ نہیں بھی ہیں تو بھی آپ سوری کرنے میں تو آپ کو کوئی، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. دیکھیں اسلام ہمیں جھکنے کی تعلیم دیتا ہے. اصل جو چیز ہے وہ جھک جانا ہے خالق کے سامنے، اور مخلوق اپنے معاملے میں مخلوق کے سامنے بھی جھک جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا اور بخش دیا، نظر انداز کر دیا. بہت سے واقعات ہیں ایسے ان کے جو ہیں. تو یہ دیکھیں جھکنے کا اصل مسئلہ ہے، جھکنے کا. اور اصل مسئلہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ اگر ہمارا رویہ جھکنے والا نہ ہوا تو پھر تو متکبرانہ رویہ ہوگا، اور ہم نے آج کل متکبرانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے. سامنے کرام اللہ کے سامنے ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج کا نہ فرد تیار ہے، نہ قوم تیار ہے، نہ یہ امت تیار ہے. اتنا میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں. اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے لیے، اسلام کیا ہے کہ جھک جاؤ. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسلام تو یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ کے سامنے. جس نے بھی، تو جو ترجمہ میں پڑھ دوں نا، بلا من اسلم وجہہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو بہرحال سامعین کرام ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں ہمارا سینہ عام طور پہ، یعنی بالکل ہی عام طور پہ میں یہ آیت کہ ہمارا سینہ، آپ خود سوچیں سمجھیں کہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے کہ تنگ ہے؟ نہیں، تنگ ہے. ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے. آپ اس کے معنی کو تو سمجھے نا اس آیت کے. یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے آپ کا سینہ کھل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وابا ہو گئی آپ کی اللہ کے یہاں. پھر تو بخل کی صفت ختم ہو گئی آپ سے. مال بھی لگائیں گے آپ، جان بھی لگائیں گے. آقا تیری شان کی خاطر مال بھی حاضر، جان بھی حاضر. اللہ کی شان کے لیے تو ہم یعنی سب کچھ قربان کر دینا چاہیے ہمیں، لیکن ایسا نہیں ہے سامنے کرام. ہم کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم کوئی چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، الا یہ کہ بس بے دلی سے کچھ کام کر لیتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں. بے دلی سے، بنا کسی مقصد کے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ مجھے بتائیں آپ. کوئی مقصد ہے؟ مقصد تو اس وقت ہوتا جب آپ سیدھے راستے پر ہوتے، جب اللہ آپ کی منزل ہوتا، جب آخرت کی زندگی کے عوض دنیا کو آپ نے بیچ ڈالا ہوتا. اس وقت جو ہے مقاصد آتے ہیں، مقصد آتا ہے، زندگی کا مقصد. تو ایسا تو نہیں ہے. ہم نے تو دنیا کو، دنیا کے فائدے کے عوض آخرت کا فائدہ ہم فراموش کر چکے ہیں، بیچ چکے ہیں. تو مومن تو ایسا نہیں ہوتا سامنے کا. بار یہ آیت آپ دیکھیں اور اس کو سنیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ
ناپاکی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں تو یہ کفر، نفاق اور شرک کی پلیتی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ باطنی طور پر یہ تینوں پلیتیاں جو ہیں، ناپاکیاں جو ہیں، ہم سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری ذات سے جڑی ہوئی ہیں، ہمارے خیالات میں ہیں۔ یہ نفاق، کفر اور شرک کی ناپاکی جو ہے ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ ہم حقیقی طور پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم حقیقی طور پر اللہ کے لیے زندگی وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بات تو ختم ہو گئی۔ پھر چلے میں گمان کر لیتا ہوں، اچھا گمان کر لیتا ہوں کہ آپ ایسے نہیں ہیں، یعنی یہ قوم ایسی نہیں ہے، تو پھر تو آپ کو آج، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یعنی کفر اور شرک اور نفاق کی پلیتی اگر میں ہم گرفتار نہ ہوتے تو آج دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوتا، آج دنیا پر مومن کی حکومت ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، آپ ہاں راستے ادھر ادھر راستے اپنے لیے ڈھونڈے ہیں تو آپ ڈھونڈتے رہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان نہیں لاتے، ہمارا تو دیکھیں ایمان ہے نہیں، جو ایمان ہے آپ کو میں نے بتایا ہے وہ صرف نام ہے، ایمان کا نام ہے، دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ سمجھتے ہیں نا، ذرہ بھی نہیں، اور اس کی آپ شہادت بھی نہیں پیش کر سکتے، اس کے حق میں آپ دلیل بھی نہیں پیش کر سکتے، اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی خواہشات نفس ہیں، اور یہ آپ کو ماں باپ آپ کے مسلمان تھے، انہوں نے روایتی طور پہ آپ کو کچھ کام سکھا دیے ہیں، اٹھک بیٹھک سکھا دی ہے، بھوکا رہنا سکھا دیا ہے، کچھ پیسے ٹکے دینے سکھا دیے ہیں، کچھ سیر سپاٹا کرنا سکھا دیا ہے، تو وہ آپ کر رہے ہیں۔ 23 لاکھ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے حج پہ، 23 لاکھ، اور مکے میں تو 313 لوگ تھے، انہوں نے کفر کے نظام کو شکست فاش دے دی۔ پھر مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے 10,000 تھے، تو 10,000 اور 23 لاکھ، آج کے 23 لاکھ اس وقت کے 10,000، تو 10,000 بھی نہیں ہے آج، جماعت ہی نہیں ہے، نہ مومن ہے، نہ مومنوں کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ اس بات پہ آپ نے غور کیا ہے کبھی؟ نہیں کیا۔ چلیں، آپ تو دنیا ہی پہ غور کرتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز، مکان میں نے کیسے بنانا ہے، رہنا کیسے ہے، میری لائف سٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کا لائف سٹینڈرڈ ہی اتنا وہ بڑھ گیا ہے کہ آپ کو اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، اچھا اب اس میں جو مضمون ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ارادہ کرنا ہوگا، یعنی یہ ساری آیت کا جو سبق ہے یا نصیحت ہے کہ آپ کو ارادہ، اگر آپ نے سینہ اسلام کے لیے کھولنا ہوگا، یعنی اسلام کے لیے سینہ دراصل ہمارا تنگ ہے، اگر آپ اسے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو سوچ و بچار کے ذریعے ایک نیت اور ایک ارادہ بنانا ہوگا۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کا اصلی گھر دنیا ہے یا آخرت ہے، دونوں میں سے ایک گھر جو ہے وہ آپ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہم نے تو اس وقت دنیا کے گھر کا انتخاب کیا بھائی، دنیا میں ہم رہنا بھی چاہتے ہیں اور دنیا کا گھر اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، گھر، ایک انسان گھر بناتا ہے تو ہر قسم کی جتنی بھی اس کی طاقت ہوتی ہے تو وہ اچھا گھر بناتا ہے، بڑی زمین لیتا ہے، بڑا اچھا نقشہ بناتا ہے، اچھی فٹنگز، اچھی یہ اچھی وہ، سارا جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ پوش ارادوں میں، وہ پوش علاقوں میں چلے جائیں، ایک سے ایک اچھا گھر آپ کو ملے گا، نئے نئے ڈیزائن کے گھر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ کیا؟ یہ ہماری چاہت ہے۔ آخرت کے لیے تو بس ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالی ولی دنیا کو، اب ہمارے لیے رول ماڈل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
وہ کیا کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن سن تو لیں آپ کہ وہ کہتے کیا ہیں، مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا تعلق ہے، انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم رہا، میری مثال تو ایک مسافر کی سی ہے جو سفر کرتے ہوئے تھوڑا سا سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے رکا، سستایا اور پھر چل دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ مالی ولی، میں دوبارہ یہ الفاظ دہراتا ہوں، مالی ولی دنیاکم انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابری سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ ایک اجنبی ہو، کأنک غریب، عربی میں غریب کے معنی مختلف ہے، غریب اجنبی، یا ایک راستے پہ چلتے ہوئے مسافر۔ راستے پہ ایک مسافر چل رہا ہے تو وہ تو ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بس اپنا چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تعلقات بنائے ہوئے، آپ کی برادری ہے، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کا ایک خاندان ہے، آپ ان سب کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں۔ دنیا دیکھیں ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، کأنک غریب، گویا کہ تم ایک اجنبی ہو۔ ہم تو اجنبیوں کی طرح نہیں رہتے، ہم تو تعلقات بڑھاتے چلے جاتے ہیں، جہاں بھی ہوتا ہے تعلق بڑھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں شرح صدر کی بات ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہوا تھا، تو ہمارا بھی شرح صدر ہوتا ہے، ہم بھی شرح صدر اللہ تعالیٰ سے کروا سکتے ہیں۔ شرح صدر کہ آپ کا سینہ پاک ہو جائے، اور اگر تھوڑا سا میں آپ کو مزید اس میں آگے لے چلوں تھوڑا سا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تزکیہ نفس کا کام وہ کہا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں تزکیہ نفس سے تشبیہ دی ہے، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یعنی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب تزکیہ نفس اور شرح صدر، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کوئی نئی باتیں لگتی ہیں۔ کبھی آپ نے زندگی میں اپنا احتساب کرتے ہوئے یہ اپنے آپ سے پوچھا ہے یا اپنا جائزہ لیا ہے کہ میرا تزکیہ نفس ہو چکا ہے یا میرے شرح صدر ہو چکا ہے؟ تو شرح صدر اور تزکیہ نفس یہ تو آپ نے کرنا ہوگا، یہ تو آپ کے ارادے سے ہوگا، یہ تو ایسے نہیں کہ بس آپ یعنی خود بخود ہو جائے۔ اس کے لیے تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، 18ویں پارے میں یہ مومنوں کی صفات میں آتا ہے کہ یہ لوگ تزکیہ نفس کا فعل کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، فعل کرتے ہیں، تزکیے کا فعل کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن دوسری جو ہے اس میں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے، اس کا میں نے آپ کو یعنی اس پہلے نشست میں میں نے آپ کو اس کا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے یا زبردستی یا ہدایت دے زبردستی، ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں اسی آیت میں یہ مضمون موجود ہے، یعنی اس آیت کی تشریح اسی آیت میں موجود ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، یا یہ کون لوگ ہیں جن کا سینہ ایمان کے لیے کھل جاتا ہے، اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو یہ آخری جو حصہ ہے اس آیت کا، اس میں اس کی تشریح موجود ہے۔ کذالک
یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو لوگ حق پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے۔ حق کیا ہے؟ کہ اللہ الہ واحد ہے، یہ سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، یہ حق ہے۔ جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور جو من چاہی زندگی گزارتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا، سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اور اسلام پر اسے عمل کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ یہ اصطلاحی لفظ میں استعمال کرتا ہوں، اور یہ الفاظ قرآن میں بھی جو میں استعمال کر رہا ہوں نا موت کے، یہ قرآن میں بھی ہیں الفاظ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ فلما کتب علیہم القتال، وہ پوری آیت تو مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد ہے۔ گویا آپ دیکھیں گے گویا ان پہ موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، جہاں یہ قتال کا جب حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ تذکرہ کیا کہ پہلے تو یہ لوگ مانگتے تھے، وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، کہ اے اللہ تو یعنی جہاد قتال جو ہے مکے کی زندگی میں تو لازم نہیں تھا، بلکہ حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، جواب مت دو، مظالم سہو، سہتے رہو۔ تو لیکن جب مدینے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جماعت بنی تو پھر قتال کا بھی حکم آ گیا، کیونکہ جماعت کے قیام کے ساتھ جو ہے وہ قتال کا حکم جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کی حالت ایسی تھی جو پہلے قتال کا مطالبہ کرتے تھے کہ اس کا حکم ہونا چاہیے، پھر جب قتال کا حکم آیا تو تم دیکھو گے گویا کہ ان کو یساقون الی الموت کا نظر المغشی من الموت، گویا کہ ان پر غشی طاری ہے، ایسی بری حالت ہوتی تھی ان کی۔ تو ہماری بھی سامنے کرام ایسی ہے کہ ایمان، حقیقی معنوں میں ایمان جو درکار ہے، اس سے ہمیں موت آتی ہے، ہم کرتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں مطلب اس وقت 2020 میں جو بھی میرے درس کے سننے والے ہیں وہ سن تو لیتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، اکا دکا جو بھی ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے کوشش، لیکن ویسا جو کہ تقاضا ہے اس کا، ایسے یعنی بس لوگ سننے میں سن لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی تقریر ہے، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، بس یہ لکھنے میں تو موتیں نہیں آتی انہیں، بڑے آپ تو بڑے یعنی آپ کا طریقہ تو منفرد ہے، بس اتنا کہہ لیتے ہیں، باقی تو وہ اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے دیکھیں، بات تو نصیحت قبول کرنے کے لیے، علی الذین لا یؤمنون، آپ پہ وہ پلیتی جمی رہے گی کن لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ آج ہم لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے کا، یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، تو اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے تمہارے رب کا، یہ راستہ ہے تمہارے رب کا سیدھا۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا سینہ کھولنے کا اور سینہ تنگ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے، اللہ کی سنت یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے، لیکن دوسرا معنی جو زیادہ موضوع تر ہے وہ یہ ہے کہ جو رب کا راستہ جو ہے یہی سیدھا راستہ ہے، وہذا، اور یہ کون سا جو اس سورہ انعام میں بیان ہو رہا ہے، کون سا جس کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے، یہ رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے بہت تفصیل سے اپنی آیات بیان کر دی ہیں۔ اپنی آیات کا میں نے آپ کو کہا نا کہ تین چیزیں ہیں، معجزہ اور حکم اور نشانیاں، قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ
یہاں پہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مضمون ہے یہ بھی ایک مضمون ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے اپنی جگہ، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ رسول کی ذات اور قرآن پاک کی ہر آیت اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ پھر کائنات میں یہ نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور پھر جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تفصیل سے بیان فرماتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ جو نصیحت قبول نہیں کرتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اب جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، یعنی کہ جنت رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا سرپرست ہے، دوست ہے، کارساز ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل انہوں نے اختیار کیا ہے، جو صحیح طرز عمل، تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ان کا دوست ہوتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کو موت آ رہی ہے، موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، یعنی یہ محسوس یصعد ہو کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، مطلب موت آتی ہے اس کو۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو حق پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور اس میں ہم نے تفصیل اپنی آیات کی تفصیل بیان کر دی ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا سرپرست ہے جو
اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست دار ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔